کم ہے، لہٰذا جلدی جلدی اپنی باتوں کو ہم بیان کریں اور اس کے بعد آپ زیارت کریں انشاءاللہ۔ جب تک ہم سب مل کر ساتھ دعائے توسل کا یہ جملہ پڑھتے ہیں اور مولا کائنات سے توسل اختیار کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ اے خدا تیرا بڑا احسان وہ زیارت جو ہمارے دل کی تمنا ہے، مومنین کی تمنا اور آرزو ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم اپنے پیسوں کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے آقا کی خدمت میں آئیں۔ کتنے ہی ایسے امیر ہیں حتیٰ چاہتے ہیں کہ مولا کی زیارت کریں، لیکن نہیں معلوم ہماری شاید کون سی ایسی نیکی مولا کو پسند آئی کہ ہمیں بطور خاص زیارت پر بلایا، اور کتنے مومنین ایسے ہیں کہ بار بار انہیں مولا اپنی زیارت پر بلاتے ہیں۔ اور مولا سے ہم یہ دعا کریں گے مولا ہم آپ کی زیارت کو آتے ہیں، آپ قبر کے وقت ہماری شفاعت کو آئیے گا اور ہماری شفاعت کیجیے گا۔ میر انیس نے ایک شعر کہا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، کہتا ہے کہ کوئی بھی خطا آل سے معصوم نہیں، کوئی بھی خطا آل سے معصوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ اور یہ رسول گرامی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور فرشتے لکھنے والے ہو جائیں تو علی کی ساری فضیلتیں تو دور کی بات ایک فضیلت کو بھی لکھ نہیں سکتے۔ وہ فضائل جو علی کو نصیب ہوئے کس کو نصیب ہوئے؟ ہم اس علی جیسے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن علی نے بلایا ہے تو ہمیں منور کر کے بھیجیں گے۔ وہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، پیروں کے پیر ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ علی کی جب زندگی گزاری تو لوگوں نے کہا کہ یہ علی نہیں ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ وجہ اللہ ہے، اور اس کا پورا وجود نفس اللہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ علی وہ ہے جو خود پروردگار نے جب تعریف کی ہے، جب مکے میں تھے تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بستر پر سوتے ہیں اور اپنا نفس بیچ دیتے ہیں۔ جب مدینے میں آئے تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جب مباہلہ کا وقت آیا تو فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اے عیسائیوں کل کے دن تم اپنے بچوں کو لانا، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لانا، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، اور تم اپنے مردوں کو لانا اور ہم اپنے نفس کو لائیں گے۔ اور سب جانتے ہیں اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ کل مباہلہ کے دن
رسول خدا کے ہاتھوں میں حسن و حسین موجود تھے، رسول خدا کے ہمراہ فاطمہ زہرا موجود تھی، اور رسول خدا کے ساتھ ساتھ اور پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ موجود تھے۔ اور جب غدیر کا میدان آیا تو غدیر میں پروردگار نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے علی، جب تمہاری ولایت کا اعلان ہو گیا بس ساری نعمتیں تمام ہو گئی، تم سب سے آخری نعمت تھے جو اس امت کے لیے تھی، اور سب سے عظیم نعمت ہے جو علی مرتضیٰ جس کو نصیب ہو گیا اسے یہ نعمت نصیب ہو گئی۔ اور اسی لیے ہم زیارت میں کہتے ہیں اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک، پروردگار ان لوگوں پر لعنت نازل فرما جس نے اس نعمت کو تبدیل کر دیا، ان غاصبوں پر، ان ظالموں پر لعنت نازل فرما جنہوں نے اس نعمت کو تبدیل کر دیا۔ اور وہ علی کہ جس نے اگر کچھ جس کو غلط سمجھا تو شب ہجرت نبی سمجھا، اور جس نے بالکل غلط سمجھا تو خدا سمجھا، اور وہ علی کہ خدا نے جب کلام کیا تو علی مرتضیٰ کے لہجے میں کلام کیا۔ یہ علی وہ ہے جو خدا کے ساتھ ساتھ ہیں، خدا نے عبد پروردگار ہونے کے ناطے انہیں یہ کرامات اور یہ کمالات نصیب فرمائے۔ اور پھر علی وہ ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ، اسلام کی دعوت نہیں ہوئی ہے اسلام سے پہلے علی نبی کے ساتھ، سب سے پہلی دعوت میں علی نبی کے ساتھ، سب سے پہلی ہجرت میں علی نبی کے ساتھ، سب سے پہلی نماز میں علی نبی کے ساتھ، سب سے پہلی جنگ میں علی نبی کے ساتھ، سب سے پہلی صلح میں علی نبی کے ساتھ، اور سب سے آخری حج کے اندر جب اعلان کرتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو علی نبی کے ساتھ۔ علی کے کمالات، اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ملتی جو ایسے ویسوں کو چلتی نہ ذوالفقار، ملتی جو ایسے ویسوں کو چلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ اور پھر علی جب جنگوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، جنگ بدر ہو تو سب سے زیادہ کافروں کا واصل جہنم کیا ہے تو علی مرتضیٰ نے کیا۔ جنگ احد ہو، تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو جبرائیل یہ تلوار لے کے نازل ہوتے کہتے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ جب خیبر کا معرکہ آیا اور کئی مرتبہ بھیجا اپنے اصحاب کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے اور کوئی نہ کر سکا تو فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا اور کبھی فرار نہیں بنے گا، اور یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جب خندق کا معرکہ آیا اور علی کو بھیجا ہے تو فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج علی نہیں جا رہے بلکہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر لڑنے جا رہا ہے۔ نہیں معلوم جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور کل ایمان پر عقیدہ نہیں رکھتا اس کا ایمان کتنا حد تک مکمل ہے؟ کل ایمان کے عقیدے کے بغیر کس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب عمر بن عبدوت کو واصل جہنم کیا تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے جو خندق کے موقع پر ماری۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، علی کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو تو علی کی ساری عبادتوں کا کیا عالم ہوگا؟ علی کی ساری عبادتیں کہاں ہوں؟ اور پھر سورہ یاسین کی جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر محصور کر دیا ہے۔ دو بزرگ آتے ہیں اور رسول خدا سے سوال کرتے ہیں امام مبین سے کیا مراد؟ کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ رسول فرماتے نہیں۔ عرض کرتے ہیں کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ فرماتے ہیں نہیں۔ عرض کرتے ہیں کیا اس سے مراد قرآن مجید ہے؟ کہ قرآن مجید میں پروردگار نے ہر چیز محصور کر دی ہے؟ رسول گرامی فرماتے نہیں۔
اور یہاں لفظ نہیں ادا ہوا، وہاں علی مرتضی دروازے سے داخل ہوئے. فرماتے ہوا ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء. یہی تو وہ امام ہے جس میں پروردگار نے دنیا کا سارا علم محصور کر دیا. لہذا اگر کسی کو علم دنیا چاہیے تو علی کے دروازے پر آئے، علم دین چاہیے علی کے دروازے پر آئے، علم فقہ چاہیے علی کے دروازے پر آئے، علم شجاعت چاہیے علی کے دروازے پر آئے، علم سخاوت چاہیے علی کے دروازے پر آئے، آداب زکوٰۃ سیکھنا چاہتا ہے علی کے دروازے پر آئے، مسائل سے چھٹکارا چاہتا ہے علی کے دروازے پر آئے، اور ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو علی کے دروازے پر آئے. جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں واعظ، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. خلیل ابن احمد فرائدی نے کہا، کہتے ہیں استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا علی کی طرف محتاج ہونا اور علی کا پوری دنیا سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی پوری دنیا کے امام ہے. ہر ایک علی کا محتاج، ہر ایک علی کو وسیلہ بناتا ہے خدا کے لیے. اگر کوئی عارف بننا چاہتا ہے علی کو وسیلہ بنا، کوئی عالم بننا چاہتا ہے علی کو وسیلہ بنا. اور علی وہ ہیں جو اتنے سارے فضائل ہونے کے باوجود ایک وقت وہ آتا ہے کہ فاطمہ زہرا پر دروازہ جلتا ہوا گرایا جاتا ہے اور علی خاموش ہے. کسی نے سوال کیا تھا امام سے، یہ بتائیے انسان پر سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہ سب سے زیادہ کٹھن وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی زوجہ پر کوئی اجنبی مرد ہاتھ اٹھائے اور وہ کچھ نہ کر سکے. علی وہ ہے کہ جن کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین بنت رسول ہے، اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر گرایا جاتا ہے، علی اور زہرا کے محسن شہید ہو جاتے ہیں، علی خاموش ہے. یہ علی کی بہت بڑی قربانی ہے. میں شاید یہ کہنے پر مجبور ہوں، علی کے لیے ضربت کھانا آسان ہے لیکن علی کے لیے فاطمہ زہرا کو زخمی دیکھنا بہت مشکل ہے. فاطمہ زہرا کو اس حالت میں دیکھا، اور پھر بی بی جب اپنے حجرے سے باہر آتی، گھر سے باہر آتی تو کیا دیکھا؟ ابو الحسن کی گردن میں رسی باندھ کر مسجد نبوی کی طرف لے جایا جا رہا. بی بی پیچھے پیچھے آئی اور دیکھا تو مسجد کے اندر بلوا موجود ہے، اور وہاں ابو الحسن کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیعت کرو، اور تلوار سر پر موجود ہے. جب فاطمہ زہرا نے منظر دیکھا اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بد دعا کرنا چاہتی تھی اس قوم کے لیے، لیکن علی نے کہا اے فاطمہ تمہارے بابا رحمت للعالمین ہیں، لہذا اس قوم کے لیے بد دعا نہ کرنا. میں کہوں گا علی، فاطمہ نے آپ کے سر پر فقط ضرب کو دیکھا تھا، تلوار کو دیکھا تھا تو ہاتھوں کو بد دعا کے لیے بلند کر دیا. 21 رمضان کو تلوار سے اٹھی نہیں ہے بلکہ آپ کے سر پر لگی ہے. فاطمہ زہرا زندہ ہوتی تو کس طریقے سے برداشت کرتی؟ شاید غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی اور مر جاتی. فاطمہ زہرا کے سر پر تلوار، فاطمہ زہرا نے علی کے سر پر تلوار دیکھی ہوتی تو غش کھا جاتی. لیکن ہاں میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے، جب کربلا کا میدان آیا وہاں فاطمہ زہرا نے جھاڑو دیا ہے اور اس خاطر دیا کہ یہاں حسین اس زمین پر گرنے والے ہیں. وہ حسین جس کو سیدہ جھولا دیا کرتی تھی، وہ حسین جس کو گودی میں سلایا کرتی تھی، اگر زمین کربلا پر گرے
اور کوئی خار چپ گیا فاطمہ زہرا سے برداشت نہیں ہو سکے گا، لہذا میدان کو صاف کر دیا۔ لیکن جب عصر عاشور آئی، فاطمہ زہرا نے کیا دیکھا ہوگا؟ سر حسین کو تن سے جدا کیا گیا اور نو کے نیزہ پر اے خدا، اس علی کا واسطہ جس کی ایک بیٹی ام المصائب بنی اور جس کا ایک بیٹا سید الشہداء بنی۔ خدا بندہ، ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کثیف ہیں، پروردگارہ ان ہستیوں کے صدقے میں ہمیں پاک اور طاہر بنا دے۔ پروردگارہ جو حاجات مومنین لے کر آئے ہیں، پروردگارہ ان ہستیوں کے صدقے میں ہم تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ مریضوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار ہر سال ہمیں نجف اشرف کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ سال میں کئی مرتبہ ہمیں یہ زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع چاردہ معصومین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ حج کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ جن مومنین نے التماس سے دعا کا ہے، کہا ہے کہ کربلا میں ہمارے لیے بھی ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ کسی نے کہا ہے کہ نجف جانا تو ایک مرتبہ مجھے میرا بھی سلام امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنا۔ کسی نے کہا کہ جب کربلا جانا تو عباس کی خدمت میں ہمارا بھی سلام عرض کرنا۔ پروردگارہ ان تمام مومنین کی ان خواہشات کو پورا فرما، اور پروردگارہ ان تمام مومنین کو بھی ہر سال زائرین امام حسین اور امیر المومنین میں شامل فرما۔ پروردگارہ ان تمام مظالم سے انتقام کے لیے ان کے فرزند ارجمند کو اور ہمارے مولا اور آقا کو اس میں ظہور عطا فرما، اور پروردگارہ ان کے لشکر کے سپاہیوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔